بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید شادوں کی پریشانی کا بھی ایک سبب یہی تھا۔ ہمیں انہی پرستاروں کے ہجوم سے گزر کے کار تک جانا تھا اور یہ مجھے بہت مشکل کام نظر آ رہا تھا۔ فرتے جذبات میں ہاتھ سے گزر جانے والے ایسے مواقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعد میں بڑی شان سے بتاتے ہیں کہ اس نے کسی ہیروئن کو کیسے چھو کر دیکھا تھا۔ چھونا ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر رانجھا سے کہا کہ وہ راستہ بنانے میں میری مدد کریں۔ ہم اٹھے ہی تھے کہ ایک فقیر آگے آیا اور شادوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے ہٹا کٹا نظر آتا تھا، یہاں پر ڈیوٹی پر نہیں تھا، چنانچہ اندھے مزدور کی اداکاری بھول گیا تھا۔ اوئے پاگل ہو تم سارے، اس نے کہا مار کے حاضرین کو مخاطب کیا۔ یہ کون سی ہیروئن ہے؟ کسی نے اسے بتایا۔ اوئے رنگیلا کی نئی فلم میں ہے یہ۔ اچھا، وہ مذاق اڑانے لگا۔ رنگیلا تو اس کے ساتھ ہے، ساجن رنگ رنگیلا۔ اوئے یہ ایک فقیر کی بیٹی ہے شادو، جو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور یہی ہے حرامی۔ فقیر کی آواز بھیک مانگنے والوں کی طرح دبنگ تھی۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر خاموش سوالیہ نظروں سے شادو کو اور مجھے دیکھنے لگے۔ شادو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر رانجھا کی پوزیشن خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی اپنی تقریر دل پذیر میں جو کچھ فرمایا تھا وہ جھوٹ قرار دیا جا رہا تھا۔ میں نے فقیر کی گردن پکڑ لی۔ ایک کیا بکواس ہے؟ چرس کا سوٹا لگا کے آیا ہے یا شراب پی ہے؟ چل ہٹ راستے سے۔ میرے دھکے سے وہ پیچھے گیا مگر سنبھل کر چلانے لگا۔ اوئے مجھے جھوٹا کہتا ہے، لعنتی نمک حرام بے غیرت، قسم کھا کے کہ شادو نہیں ہے یہ۔ بھونکنے دو، تم آؤ میرے ساتھ۔ میری انگریزی نے بھی لوگوں کو قائل کیا کہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے اور واقعی نشے میں ہے۔ ہمارا حلیہ اور ہمارے شوفر والی گاڑی سب اسی کے جھوٹ کا ثبوت تھے، مگر وہ فقیر کچھ لوگوں کی شے پر دوبارہ سامنے آ گیا تھا۔ تو سچا ہے تو بتا، ناصر نہیں ہے تو شاہ جی کے ڈیرے پر ہوتا تھا۔ میں نے اسے پھر دھکا دے کر الگ کیا۔ اگر بکواس بند نہ کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ بلا پولیس کو، تو خود پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے۔ شاہ جی تیرے خون کا پیاسا ہے، تو اس کی بیٹی کو بھگا کے لے آیا اور ہیرو بن گیا۔ شادو کیا تو ہیروئن ہے؟ بول۔ فقیر کے لہجے اور اعتماد نے لوگوں پر اثر کیا تھا اور وہ کچھ قائل ہونے لگے تھے، مگر ان کی دلچسپی صرف تماشا دیکھنے تک محدود تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اس معاملے کے قانونی پہلو پر غور کرتے ہوئے خود کو عملاً ملوث کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر رانجھا کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے فقیر کی بات کو جھوٹ قرار دے۔ اس نے آواز بلند کہا، اوئے پراں کرو اس پاگل دے پتر نو، روز آ جاتا ہے دماغ کھانے میرا، میں تو جانتا ہوں اسے۔ فقیر نے چلا کے کہا، ڈاکٹر صاحب تم بھی پھنس جاؤ گے، اس لڑکی کے باپ نے پرچہ کٹا دیا ہے پولیس میں۔ رانجھا کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، او جا یار، چل پکڑ اپنے 2 روپے، جا تیرا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ لوگ اب منتشر ہو رہے تھے ڈاکٹر رانجھا کی بات سے۔ فقیر بہت جزبز ہوا۔ اسے جھوٹا ہی نہیں نشے کا عادی بھی ثابت کر دیا گیا تھا۔ ایک ایسا پاگل جو اکثر ڈاکٹر رانجھا سے 2 روپے لے جاتا تھا، اس نے 2 روپے لینے سے انکار نہیں کیا، مگر ایک طرف کھڑا ہو کے بولتا رہا، ہیرو دے پتر میں بتا دوں گا شاہ جی کو، اسے خبر مل جائے گی۔ ڈاکٹر رانجھا نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، تم نکل جاؤ فٹافٹ۔ میں نے کہا، تم اس کا منہ بند کر دینا، اپنی بات پر قائم رہنا کہ میں سب کو نہیں پہچانتا، مگر یہ فلم میں ہیرو اور ہیروئن تھے بہت لوگ جانتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاشمی صاحب کا ڈرائیور حمزہ خان اس سارے کھیل تماشے سے بے نیاز گاڑی میں خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شادو ایک دم پھٹ پڑی، اچھی تفریح کے لیے لائے تھے مجھے۔ میں نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی بات ہو جائے گی، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، رانجھا مشکل میں پڑ جائے گا، اگر شاہ جی کو خبر پہنچ گئی تو وہ یہاں بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا، آج شام ہاشمی صاحب سے ملنے کے بعد وہ ساری بدماشی بھول جائے گا، صرف فقیروں پر چلتا ہے اس کا زور۔ شادو میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی۔ ہاشمی صاحب
خفا ہوں گے کہ ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ شادو نے نظروں سے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ چل جائے گا؟ وہ ہمارے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم ان کے لیے اتنے مسائل کیوں پیدا کریں؟ ابھی اس فقیر کا ساتھ دینے والے 2-4 پیدا ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ پولیس آ جاتی، سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، جوک مار کے ہم پھر وہیں پہنچ جاتے۔ میں نے کہا پھر اب کیا فائدہ یہ سوچنے سے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب کچھ نہیں ہوا تو بات ختم کرو اور مجھے چھوڑ دو، یہاں میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ بکواس مت کرو، میں تمہیں گھر چھوڑ کے جاؤں گی۔ میں نے کہا شادو جی مجھے کچھ اور کام ہے، کہیں اور جانا ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، خدا کے لیے ناصر، ابھی 2-4 دن ضرورت کے بغیر گھومنا چھوڑ دو۔ آج کیا ہوا اتنی جلدی بول گئے؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گالوں سے لگا لیا اور رونے لگی۔ میں پگھل کے پانی ہو گیا۔ ڈرائیور کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی آنکھوں کا سارا پانی ہونٹوں سے پی جاتا۔ اچھا نہیں جاؤں گا کہیں، میں رات کو فون کر دوں گا 10 بجے کے بعد، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہاشمی صاحب سے شاہ جی کی ملاقات ہوئی یا نہیں۔ میں ہاشمی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی، اس نے کہا۔ گاڑی مجھے نہر کے کنارے اتار کے آگے بڑھ گئی۔ میں گھر پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ رئیس زندگی سے بیزار دروازے پر بیٹھا تھا۔ آ گیا شہزادے، کہاں سیر سپاٹے کیے؟ ہم تو سالے یہاں قید خانے میں رہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر میں اسے بتاتا کہ میں اور شادو گاڑی میں گھوم رہے تھے اور وہ کیسی شاندار گاڑی تھی تو اسے زیادہ دکھ ہوتا۔ میں نے کہا یار آج بہت کام تھے، سب ٹھیک ہو گئے، بس ایک حادثہ ہو گیا۔ کیسا حادثہ؟ شاہ جی ٹکر گیا، سور کے بچے نے ریوالور نکال کے گولی چلا دی مجھ پر۔ زندگی تھی کہ میں بچ گیا۔ میں نے کہا شادو بھی ساتھ تھی؟ رئیس کی دلچسپی جاگ اٹھی۔ کہاں ملا تھا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں یار، پہلے ذرا چائے۔ ماسی ہیر نے میرا استقبال ایسے ہی کیا جیسے ماں سارا دن باہر آوارہ گردی کر کے واپس آنے والے نکھٹو بیٹے کا کرتی ہے، لیکن بولنا اس کی عادت تھی اور مجبوری بھی۔ جب میں نے اپنی سٹوری شروع کی تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے کیسے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ وہ سول سرجن کہلاتا ہے، ہاشمی صاحب کا پکا دوست ہے۔ اس نے بڑی عزت سے بٹھایا، چائے پلائی اور کیک کھلایا، پھر سرٹیفکیٹ بنا کے دیا۔ رئیس اور ماسی ہیر بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے سنتے رہے۔ پھر میں نے بتایا کہ کیسے ہماری ملاقات شاہ جی سے ہوئی۔ ہم نے کارڈ تو ایک فقیر کو دے دیا تھا، مگر وہیں شاہ جی کی گاڑی نظر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے خود بتا دوں۔ یعنی خود پنگا لیا تھا تو نے؟ میں نے کہا یہ ضروری تھا، میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے ڈر سے چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ سالے بہادر خان کی اولاد، لگ جاتی گولی تو اس وقت لیٹا ہوتا قبر میں۔ رئیس بگڑ کے بولا مجھے پتا ہے تو شو مارنے گیا ہوگا، یہ دکھانے کے لیے کہ تو ایک شاندار گاڑی میں گھوم رہا ہے۔ اس نے شادو کو بھی دیکھ لیا ہوگا کہ تیرے ساتھ ٹھاٹھ سے گھوم رہی ہے، تیش تو آنا تھا اسے۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور پھر موضوع بدل کے کلینک کی افتتاحی تقریب پر آ گیا۔ ہیر نے اس میں بڑی دلچسپی لی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح رانجھا نے ہمیں ہیرو ہیروین بنا کے پیش کیا تھا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ رنگیلا آئے گا نہیں، وہ خود ہی دیوانہ ہے اس کا۔ جان کے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے اس نے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح سمجھتی ہو تم اپنے شوہر کو، اس کے باوجود کچھ نہیں کرتی۔ ہائے میں کیا کروں؟ ارے نکال باہر کرو جوتے مار کے۔ میں نے کہا ایسے چکر باز شخص کو محض خواہ مخواہ سر پر چڑھا رکھا ہے، کوئی اور جانور پال لو اتنا شوق ہے تو۔ اس نے چمٹا اٹھایا۔ بتاؤں تجھے حرامی، جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ خبردار جو میرے رانجے کو پھر کچھ کہا۔ میں تھوڑا سا دور ہو گیا، باقی بات تو سن لو۔ وہاں آگے کیا ہوا؟ میری بات ختم ہوئی تو رئیس تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ تو پکی بات ہے پیارے کہ شاہ جی کو خبر مل جائے گی آج ہی۔ میں نے کہا تو بھی لکھوا لے مجھ سے کہ آج ہاشمی صاحب سے ملنے کے بعد اس کی پھلکڑی پھل ہو جائے گی، سمجھ جائے گا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، کرے گا تو مرے گا۔
رات کا اندھیرا پھیل گیا تو رئیس کی وحشت بڑھ گئی۔ یار چل کہیں باہر، اپنا تو سارا دن گھومتے پھرتے گزرتا تھا، پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کے کیسے گزرے گی زندگی، میں تو ایک دن میں خوار ہو گیا۔ اس کی خاطر میں نے رضامندی ظاہر کی، ورنہ مجھے باہر کی دنیا میں صرف ایک دن گزار کے خطرات کا اچھا اندازہ ہو گیا تھا۔ شاہ جی ایک زخمی آدم خور شیر بنا ہوا تھا اور اس کے سینکڑوں جاسوس شہر کے ہر کونے میں ہماری تلاش پر مامور تھے۔ میرے مقابلے میں رئیس کو پہچاننے والے زیادہ تھے، اور اگرچہ اصل مجرم میں ہی تھا مگر رئیس کے جرم کی سنگینی بھی کم نہیں تھی، کیونکہ مجھے شاہ جی کے ڈیرے پر لے جانے والا وہی تھا اور ایک دوست کی حیثیت سے سازش میں شریک تھا۔ ہم ماسی ہیر کی آنکھ بچا کے نکل آئے۔ میں نے کہا یار تو ایک ہی دن میں گھبرا گیا، کیا کروں یار، عادت جو نہیں ٹک کر بیٹھنے کی، اور پھر کام کوئی نہ ہو تو مرد کیا عورت کی طرح گھر میں کشیدہ کاری کرے۔ قسم اللہ کی ہم تو پیدا بھی سڑک پر ہوئے ہوں گے اور مریں گے بھی، اوپر سے تیری ماسی ہیر کی زبان کینچی اس کے سامنے خاموش ہو جائے۔ بات ٹھیک ہے تیری، لیکن جب تک یہ شاہ جی والا معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا باہر جا کے تو کیا کام کرے گا، کچھ دن آرام کر۔ ابے یار دم گھٹ کے مر جاؤں گا میں۔ اب وہ دن یاد آتے ہیں کہ صبح سے رات تک گھومتے تھے، کہاں جاتے تھے، کہیں بیٹھ کے چائے پی، کہیں بن کباب کھا لیا۔ عمران خان اور گواسکر کی لڑائی پر شرط لگا کے کتنا مزہ آتا تھا۔ میں نے بن نہا کے کہا الو کے پٹھے ایسے یاد کر رہا ہے جیسے وہ بچپن کی باتیں تھیں اور تو بڈھا ہو گیا ہے۔ چل آج رات بھر گھومتے ہیں، چائے پیتے ہیں پہلے، پھر تجھے لکشمی چوک پر کڑاہی گوشت کھلاؤں گا، اس کے بعد جہاں تو کہے گا چلیں گے۔ شاہی محلے چلیں گے؟ وہ بولا۔ میں اچھل پڑا، کیا شاہی محلے؟ ابے ہاں، بڑے مزے کی جگہ ہے، گانا سنیں گے، جھامپڑ مار کے تیرا دماغ درست کر دوں گا۔ پھر ایسی بات کی وہ کوئی شریفوں کے جانے کی جگہ ہے؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگا، سالے شریف زادے ایسی بات مت کیا کر، میرے سامنے پتہ نہیں کتنی فلموں میں دیکھا ہوگا تو نے کہ اپنی شرافت پر غرور کرنے والے آخر میں ثابت ہوئے کسی کوٹھے والی کی نجائز اولاد۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی، یہ گالی نہیں سن سکتا میں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں نے کب گالی دی ہے تجھے؟ تو ہی سمجھ رہا ہے، ایسا آخر کیوں؟ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ایسی مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری ماں کون تھی اور باپ کون؟ تمہیں نہیں معلوم نا، اس لیے تجھے یہ بات گالی لگی۔ میں جانتا ہوں وہ شریف لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا تو چاہتا ہے کہ وہ شریف لوگ ہوں جیسے سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، مگر چاہنے سے کچھ ہوتا پیارے تو اپنے نصیب میں یہ خواری نہ ہوتی۔ میرے ساتھ جا کے دیکھنا ذرا شرفا کیسے کیسے آتے ہیں وہاں۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا، تجھے جانا ہے تو جا۔ وہ ہنسنے لگا، سالے ابھی بچہ ہی ہے نا۔ میں نے بگڑ کے کہا جوان نہ ہوتا تو شادوں سے شادی کیسے کرتا؟ ابے لعنت ایسی جوانی پر جس کے دامن پر گناہ کا داغ نہ ہو۔ یہ کیا زندگی کی ٹرین بچپن سے سیدھی جا کے ٹھہری 55 پر، جوانی کا اسٹیشن ہی نہیں آیا، ابھی نہیں جائے گا تو کیا شادی کے بعد جائے گا؟ آپا جی سے پوچھ کے وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا چل مگر دیکھ گانا ہی سنیں گے۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ابے مرد بن سالے مرد، ایسے لونڈیوں کی طرح مت جھیمپ۔ میں نے کہا تو پہلے کبھی گیا ہے؟ قسم اللہ کی 10 بار۔ اس نے غیر موجود مونچھوں پر تو دیا۔ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کے باوجود مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں اور میرے جسم پر ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا ہے۔ ایک احساس جرم و گناہ نے میرے دل کو جکڑ رکھا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہاں ہر نظر مجھ پر ہے اور دیکھنے والے میری حالت پر خندہ زن ہیں اور میری نیت پر خندہ زن ہیں۔ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے میرے کانوں نے گانے کی آواز بھی سنی اور طبلے کی تھاپ بھی۔ پھر اچانک رئیس نے کہا ابے اوپر دیکھ، کیا مولویوں کی طرح سر جھکائے چل رہا ہے؟ دیکھ یہ کون ہے؟ میں نے سر اٹھایا۔ کون ہے؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا۔
پیارے ہم تو جانتے ہیں یہ وسیم کی بیوی ہے، میں نے تجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جب وہ فلم کا ٹکٹ بلیک میں خریدنے گیا تھا۔ میں رک گیا، ناصر کے چچا کی دوسری بیوی یہاں، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ ابے اس جیسی ہوگی کوئی، قسم اللہ کی ہماری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، رئیس بولا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ میری مزاحمت آدھی ادھوری تھی، رئیس مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گیا، یہ خیال کہ میں ایک طوائف کے بالا خانے پر قدم رکھ چکا ہوں میرے ضمیر کا آزار بن گیا تھا، اور میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا جس کی بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر شادو کو پتہ چل جائے، اگر آج نہ صحیح کبھی رئیس ہی اس کے سامنے کچھ بک دے تو اس کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ دوسری طرف رئیس نے میرے دل میں نیا تجسس بیدار کر دیا تھا۔ میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ جس عورت کو ناصر کا قاتل چچا اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا اور جسے اس نے اپنی بیوی بنا لیا تھا، وہ ایک طوائف کے بالا خانے پر کیسے نظر آ رہی تھی۔ اچانک میں نے خود کو ایک سجے سجائے کمرے کی تنہائی میں ایک گہرے سانولے رنگ کی فربہ بدن 40 سالہ عورت کے سامنے پایا، جس نے اپنا رنگ نکھارنے کے لیے کریم اور پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر پھر بھی اصل رنگ روپ یوں چھلکتا تھا جیسے دھوئیں سے کالے باورچی خانے کی دیواروں پر سفیدی کی کوچی پھیرنے کے باوجود برسوں پرانی نیچے کی سیاہی اور بدصورتی کا تاثر اور احساس ختم نہ ہو۔ اس کے بارے میں رئیس مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اپنے اعتبار سے وہ کوئی شریف عورت نہیں لگتی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کے مجھے تعجب نہیں تھا، اس نے چست لباس اور کھلے گریبان سے اپنے لٹی ہوئی جوانی کی بھرپور نمائش کا پورا اہتمام کیا تھا۔ دو ناتجربہ کار نوجوان لڑکوں کا اس نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کے استقبال کیا۔ حیران ہونے کی اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اس کے پاس پرانے تجربہ کار لوگ کم ہی آتے ہوں گے۔ میری گھبراہٹ اور بدحواسی کو اس نے ایک اچھے سیلز مین کی طرح نظر انداز کیا۔ میں نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ 10-12 فٹ کے سامنے والے حصے میں فرش پر ایک پرانا قالین تھا جس کا سرخ رنگ مٹیالہ ہو رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ لگے گاؤ تکیوں کے ریشمی غلاف بھی گھس چکے تھے۔ دیواروں پر انگریزی رسالوں سے نکالی ہوئی ہیجان انگیز تصویریں چپکا دی گئی تھیں، مگر کچھ خاص تصویریں فریم میں بھی لگی ہوئی تھیں۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھو، گانا ہی سنو گے یا؟ اس نے یوں سوال کیا جیسے اس کے ادھورے پن میں ہی سب کچھ ہے۔ رئیس گاؤ تکیے کے سہارے پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ سالہ پہلی بار آیا ہے، وہ ہنسی، پہلی بار سب ہی آتے ہیں۔ میں درمیان میں پڑے ہوئے پردے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے سے آنے والی آوازیں سن کے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر تجسس نے میرے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ میرا ریٹ بہت زیادہ ہے، میں رعایت بھی نہیں کرتی، BA پاس ہوں اور مجھے خوش کرنا آتا ہے۔ وہ بے شرمی سے ہنسی۔ کیا قیمت ہے تمہارے وقت کی؟ رئیس بولا۔ کیا رات رکنے کا خیال ہے؟ وہ بولی۔ 5 نوٹ ہیں تو بات کرو۔ رئیس نے مجھے ایسے اشارہ کیا جیسے وہ کسی ریاست کا نواب ہے اور میں اس کا غلام درباری، دے دے اسے جو یہ مانگ رہی ہے۔ میں نے احتجاج کرنے کا سوچا مگر پھر مصلحت کو سمجھتے ہوئے اسے 5 نوٹ تھما دیے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ لمبا ہاتھ مارا ہے کہیں؟ اس نے نوٹ ایک گاؤ تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اب بیٹھ جاؤ یہاں، رئیس نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ الماس۔ تم کوئی اخبار والے تو نہیں ہو؟ وہ بولی۔ نہیں، مگر ہم کچھ پوچھنا ضرور چاہتے ہیں۔ ایک بار میں نے تمہیں سینما میں دیکھا تھا، تمہارے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا وسیم۔ ہوگا، ایسے تو بہت لوگ نظر آتے ہیں میرے ساتھ۔ رئیس نے کہا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم سے شادی کر لی ہے اس نے۔ وہ رئیس کو گھورنے لگی۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ کچھ نہیں، رئیس نے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ پولیس والوں کی طرح سوال کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ایسی ویسی بات ہے کیا؟ اب مجھ میں اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ اس سے بات کر سکوں۔ تم کافی تجربہ کار لگتی ہو، تمہیں انسانوں کو صورت سے پہچان لینا چاہیے۔ کیا ہم اخبار والے یا پولیس والے نظر آتے ہیں؟ یہ وسیم نے کہا تھا ہم سے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ وہ طنز سے بولی۔ جب تم نے دیکھ لیا تو وہ اور کیا کہتا؟
دراصل وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا، اس نے طلاق بھی دے دی تھی اپنی بیوی کو۔ ایسا ہوتا ہے، مگر مجھے اس سے کیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ مت پوچھنا کہ کیوں، میں نے کہا نا کہ مجھے مردوں کو خوش کرنا آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب گھر بسا لینا چاہیے، موقع ملا ہے تو کمائی کر لی بہت، اب گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو پہلے انکار کر کے پچھتانا پڑا تھا، یہ دوسرا آدمی تھا جو اتنا سیریس ہو گیا تھا کہ بیوی کو طلاق تک دے دی تھی، کھاتا پیتا، مگر اس کے ساتھ رہ کے اندازہ ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا۔